بڑا ظلم ہے یہ. پی آئی اے کو بند, پی آئی اے کو پہلی فرصت میں پرائیویٹائز ہونا چاہیے. یہ تو دیکھیں ابھی کوئی بھی ایئر لائن ہے, آپ اب مجھے آج کے نمبرز کا نہیں پتا, اگر میں 4-5 سال پہلے تھوڑی سی میں نے اس پہ اسٹڈی کی تھی, تو جو مین ایئر لائنز آپ کی قطر ہے, ٹرکش ہے, ایمریٹس ہے. اب ایمریٹس کو بنانے والے پی آئی اے ہے. دیکھیے ہمارا المیہ کیا ہے کہ پی آئی اے نے ایمریٹس کو بنایا ہے. یہ سچ ہے. ٹھیک ہے, اب جس طرح پی کے ہے, تو پی کے جب ایئر لائن ایمریٹس بنی تھی, ای کے رکھا گیا تھا نام, وہ صرف پاکستان کا ذکر ہوتا رہے. وہ کے جو تھا نا ریپرزینٹس پاکستان, تو اس لیے بھی رکھا گیا. فلائٹ بھی کراچی لینڈ ہوئی تھی. کراچی لینڈ ہوئی تھی. اب دیکھیں یہ جو جتنی مین ایئر لائنز ہیں نا, ان کے 130 پیسنجر کے پیچھے نا ان کا ایک امپلائی, ایک ورکر ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان کا المیہ یہ ہے پی آئی اے کا کہ تقریباً 30 پیسنجر کے اوپر ایک امپلائی ہے. تو آپ دیکھ لیں آپ خود ہی. پھر جو پاکستان جو پی آئی اے کے جو پرکس ہیں, دنیا میں کوئی بھی ایئر لائن کے اس طرح کے نہیں ہیں جو کہ پی آئی اے نے دیے ہوئے ہیں. وہ جی ٹھیک ہے جی, آپ نے کام نہیں کرنا, 2 سال کی لیو لے لیں, وہ پیڈ لیو ہے آپ کی 2 سال کی. بھئی آپ کی ایک ویکیشن ہے, سال میں آپ نے نا 3 ویک کام کیا یا 3 ویک ہے یا 4 ویک ہے, وہ آپ کی پیڈ ہوگی, اس کے بعد تو نہیں ہوگی نا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ کی جو ہے نا وہ آپ نے نا اس کو ایڈ کر لیا جی, یہ میری فیملی ممبر ہے, پورے رشتہ داروں کو ایڈ کیا ہوا ہے. بھائی 2 ان کو فری ٹکٹیں, سال کی 2 ٹکٹیں ایک رشتہ دار کو ملنی ہیں. تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. صحیح بول رہے ہیں. میں اگر اپنے پرسنل ایکسپیرینس جو ہے نا وہ شیئر کرنا شروع کروں, یہاں پہ تو وبال مچ جائے گا کہ یہاں پہ ہوتا کیا کیا ہے. چھوٹا سا قصہ بتا دیتا ہوں. پلیز پلیز پلیز. یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے. تو میرے ایک دوست تھے, تو وہ ہیوسٹن سے ہی آئے ہوئے تھے, تو ہم کراچی میں تھے. ہماری فلائٹ اسلام آباد کی تھی 4 بجے کی. ہم 5 منٹ کم 1 پہ نا کاؤنٹر پہ پہنچے, اور ایک فلائٹ جو ہے نا وہ 1 بجے چلنی ہے, تو 5 منٹ رہ گئے ہیں اس فلائٹ کو چلنے میں. ہم جیسے ہی پہنچے ہیں تو انہوں نے نا ہمیں آفر کی کہ اگر آپ نے اس فلائٹ میں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں. میں نے بھی سوچا یار کیا بات ہے, 3 گھنٹے میرے بچ جائیں گے. میں نے کہا یہ فلائٹ لیٹ کتنی ہے؟ نہیں اگر آپ نے جانا ہے تو صرف آپ کا انتظار ہے, ہم جو ہے نا بس پلین چلا دیں گے, آپ جلدی جلدی یہ جو ہے نا اگر کرنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی کر دیں. اچھا جی, یہ جو ہمارے کاؤنٹر کے ساتھ ہے نا, ادھر جا کے نا اپنی جو ہے نا ٹکٹ چینج کروا لیں. اب تھوڑا سا میں آپ کو سسٹمیٹیکلی بتاتا ہوں کہ اگر یہ امریکہ ہوتا یا کوئی ڈیولپ کنٹری ہوتا تو اسی وقت انہوں نے کاؤنٹر پہ ہی اس کو چینج کر دینا تھا. اب میں سائڈ پہ گیا ہوں, اب وہ کہہ رہے ہیں سر اگر آپ نے اس فلائٹ میں جانا ہے تو 30,000 روپیہ نا ایک ٹکٹ کا دیں. او بھائی 30,000 کی تو نئی ٹکٹ آ جاتی ہے. تو مجھے اس کا نہیں جی سر اگر آپ نے اس پہ جانا ہے نا. میں نے کہا سر میں تو نہیں دوں گا. نہیں سر آپ جو ہے نا, اچھا وہ 30,000 کرتے کرتے 10,000 روپے آ گئے. اچھا بارگیننگ چل رہی ہے. بارگیننگ چل رہی ہے. اب بارگیننگ چلتے چلتے فلائٹ کتنے بجے چلنی ہے؟ 1 بجے. 1:40 ہو گئے ہیں اور ہم بارگیننگ کر رہے ہیں. اب بات جب 10,000 روپے آئی ہے تو میں نے کریڈٹ کارڈ دے دیا. نہیں 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 کریڈٹ کارڈ تو نہیں ہم لیتے, آپ تو ہمیں کیش دیں. کیش دے دیا. کیش دے کے انہوں نے جلدی جلدی ہم گئے. 1:55 پر ہم جہاز پہ بیٹھے ہیں اور ہم 2 آخری پیسنجر تھے. اب ان کی جو ہے وہاں پہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا. ہمیں جو سیٹیں ملیں وہ اپنا مڈل کی تھی سیٹیں اور کافی پیچھے تھیں. تو جو میرے دوست تھا وہ کہتا ہے جو پریمیم جو سیٹیں تھیں نا وہ تقریباً اس میں خالی سیٹیں پڑی ہوئی تھیں. تو اس نے نا ایئر ہوسٹس کو بولا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ادھر بیٹھ جاتے. نہیں جی اس کا تو ایک پریمیم چارج ہوتا ہے. کتنا چارج ہے؟ اس نے نا اس وقت ہم سے کوئی 10,000 روپیہ لیا اندر ہی. تو کہتے ہیں جی آپ ادھر بیٹھ جائیں. نہیں کیش لیا یہ بھی؟ کیش لے لیا. او نہیں پریمیم چارج ہوتا ہے ویسے باقی ایئر لائنس میں بھی, لیکن آپ کریڈٹ کارڈ پر چلے وہ 10,000 لیا نا. اب جو ہے نا دکھ کی بات اب شروع ہونے لگی ہے. ہم آرام سے بیٹھ گئے دونوں کو نا, وہ کھلی سیٹ بھی مل گئی ہے, کمفرٹیبل سیٹ ہے. چلیں بھائی کچھ کھانا ہے کبھی اچھا مل جائے گا, اور ونڈو سیٹ ہے.
اگر سونا ہے تو آرام سے سو بھی جائیں گے. اب کیا ہوا ہے کہ جس کو پیسے دیے ہیں نا 2 منٹ بعد جب فلائٹ چلنے لگی ہے نا تو وہ آ گئے ہیں, کہتے ہیں جی یہ جو 10,000 آپ نے دیا ہے یہ تو ہم تینوں نے بانٹ لیا ہے, وہ پیچھے بھی ایک اور ہے ان کو نہیں دیا, ان کو پتہ چل گیا, تو آپ ایسا کریں 2,000 اور دیں, ہم نے ان کو بھی دینا ہے. یار کتنی ہلکی بات ہے یہ یار میں سر پکڑ I کے can't بیٹھ believe گئے it. ہیں. تو یہ چیزیں اس ملک میں ہوتی ہیں. یہ تو مزدور کرتے ہیں بیسکلی. تو بھائی میرے یہ دیکھیں نا, آپ ادھر ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ جا کے آپ دیکھیں, اب ایئر بلو ہے کیوں چل رہی ہے. میں آج صبح لاہور سے کراچی ایئر بلو پہ آیا ہوں. I was so impressed. ایک کاؤنٹر کھلا ہے, 2 جو ہے نا ان کے اٹینڈنٹس ہیں, اگر سامان بھی رکھنا ہے ان دونوں میں سے ایک نے رکھنا ہے. پی اے کا کیا ہے, وہ 3 کاؤنٹر کھڑے ہیں, 3 کاؤنٹرز کے اوپر شاید کوئی 6 سپروائزر ہیں. 6 سپروائزر کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو سامان وہاں سے بیلٹ پہ رکھنے کے لیے یا بیلٹ سے اٹھا کے پیچھے رکھنے کے لیے وہ ہارڈ کاؤنٹر پہ کھڑا ہے. کوئی اوور اسٹاف ہے, اتنا اوور اسٹاف ہے. اس کے علاوہ کاؤنٹر کے جو پیچھے ہیں وہ 4-5 آدمی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کر لیں بات, اب آپ ان کا بس نہیں چلے کہ ہر کسٹمر کے لیے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بھی ایک بندہ رکھے کہ ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گا. تو یہ چیزیں دیکھیں, جب تک اگر آپ ایک اس کو سسٹم نہیں بنائیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو اس سسٹم بنانا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ اس کو پرائیویٹائز بھی کریں, اگر آپ سے سنبھل نہیں رہی ہے تو پرائیویٹائز کریں, لیکن اس کو ایک موقع دے کے ایک دفعہ سوچے تو صحیح اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. سر 40-50 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہے عوام کے, ہمارے پیسوں سے جا رہا ہے. سو بھائی دیکھیں اگر 6 ارب ڈالر سال کا یہ جو انڈسٹریز میں جا رہا ہے, اگر آپ کا آئی ایم ایف کا 35-40 ارب آپ کا قرضہ ہے, یار 8-9 سال میں تو آپ اس کو اسی سے کر دیں گے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا شروع کریں, اگر آپ 2 بلین بھی دے رہے ہیں سال کا یا 1 بلین بھی دے رہے ہیں, 6 بلین آپ کا یہ بچتا ہے. I don't know, میرے پاس یہ 6 بلین والی کیلکولیشن نہیں آیا. آئی ہوپ کہ آپ نے کیلکولیشن سر وہ میں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے, اور یہ میں آپ کو آن ایئر آن دا ریکارڈ اس کا جو ہے نا بتا سکتا ہوں کہ یہ اتنا جو ہے نا وہ خسارہ ہے. ابھی اگلے دن آئی تھنک وہ آیا تھا کہ شاید پی آئی اے نے پہلے کوارٹر میں کوئی شاید 25 بلین روپیز لاس کیا ہے یا کوئی اس طرح کا تھا, مجھے اس کا پورا یاد نہیں. خبر آ گئی, وہ تو ہر سال کا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں. اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو خبر وہ کم آتی ہے, ایکچوئل میں زیادہ ہوتا ہے. تو اگر انہیں فرض کرے 10 بلین کا ایک کوارٹر کا بھی بولا, ہو سکتا ہے 20 کا ہو. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس طرح کے پلیٹ فارمس پر جتنی ہم بات کریں گے اتنا گورنمنٹ پر پریشر پڑے گا, کیونکہ دس از دا ٹائم آف کرائسس. ابھی ہم ڈیسیجن لیں گے تبھی فائدہ ہوگا, ادروائز تو یہ تو پھر بہت ہی برا سین ہے. نہیں وہ دیکھیں, اگر آپ نے اس چیز پہ بات کرنی ہے اگر, تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ پہ کیا جائے, یہ ایک ایز اے 1000 پوڈ کاسٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو لے کے ہمیں پورا میڈیا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک مسئلے پر بات کر رہے ہیں نا, تو جس طرح کا یہ مسئلہ ہے تو 1 لاکھ لوگ اور چاہیے جو کہ بات کریں اس بارے میں. سر یونٹی از دا اسٹرینتھ. یہ اگر ملک کو صحیح کرنا ہے نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر چیز میڈیا کے اوپر ڈالی جائے, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میرے جیسے آدمی پر ڈالی جائے. یہ سب نے کلیکٹیولی کرنا ہے. اس میں گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہونا چاہیے, اس میں عوام کا بھی ہاتھ ہونا چاہیے, اس میں سسٹم کو بھی بنانا چاہیے, اس میں سب نے مل جل کے کام کرنا ہے. وہ بچپن میں ہم ایک چیز پڑھتے تھے کہ جی وہ ایک کسان مر رہا تھا, اس نے بچوں کو بلایا جو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے, ان کو ایک ایک سٹک دی, چھڑی دی, وہ توڑ دی انہوں نے. اب اس نے نہ پھر دوسرے باندھ کے دے دی, اب توڑو, وہ کسی سے نہیں ٹوٹی. تو کیا مثال ہے اس میں نا کہ ہمیں ایک یونٹی چاہیے. اگر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, باہر کے ملکوں میں نا ہم یہ کہتے ہیں یار اگر کسی نے نا کسی کو, آپ نے کسی کو مارنا ہے نا تو 1 انگلی سے کچھ نہیں آپ کرو گے, 2 سے بھی نہیں کرو گے, تھپڑ بھی مار لو گے اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے یونٹری ہو کے اپنے آپ کو اتنا اکٹھا کر لیا اور یہ مکہ جا کے لگا کسی کو, اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے کچھ چیز لگی. صحیح بات ہے. یہ یونٹی چاہیے ہمیں, عوام میں بھی چاہیے, ہمیں اپنے گورنمنٹ میں بھی چاہیے, ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, جو ادارے ہیں, سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. سب کو اکٹھا ہو کے یہ چلیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا.